أحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ سورہ زمر کی آیات 32 تا 36 تلاوت کی گئی ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے اور سچی بات جب اس کے پاس پہنچ جائے تو اسے جھٹلائے۔ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، وہی لوگ متقی ہیں، اور جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے۔ نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے برائیوں کو جو انہوں نے کی دور کر دے، اور نیک کاموں کا جو وہ کرتے رہے ان کو بدلہ دے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور یہ تم کو ان لوگوں سے اس بات کے سوا ہیں، یعنی غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وہاں کیا مرتبہ ہوا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہوا تیرا، تو خدا کا خدا ہوا تیرا، تو خدا کا خدا ہوا تیرا۔ تاجداروں کا تاجدار بنا، تاجداروں کا تاجدار بنا، بن گیا جو گدا ہوا تیرا، بن گیا جو گدا ہوا تیرا۔ ذات بھی تیری انتخاب ہوئی، ذات بھی تیری انتخاب ہوئی، نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا، نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا، تو
خدا کا خدا ہوا تیرا. کوشچن جی محمد محمود شاہ صاحب. جی شاہ صاحب. جناب اسپیکر صاحب، جسٹ میں 2 منٹ کے لیے پوائنٹ اپارٹ دے رہا ہوں اس کے بعد کوشچن. جی پلیز شاہ صاحب. شاہد خاقان صاحب. جی بہت شکریہ اسپیکر صاحب. سر گزارش یہ ہے کہ یہ کویسچن آور بھی امپورٹنٹ ہے، کالنگ اٹینشن بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن آج ملک میں بڑا سیریس مسئلہ ہے کرونا وائرس کا، اور ہم کوئی یہاں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں بات کر رہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو پورے ملک کو لپیٹ میں لے لے گا، اور بدقسمتی سے ابھی تک کوئی کوہیسو نیشنل پالیسی سامنے نہیں آ سکی. صوبے کچھ کر رہے ہیں، سندھ کے صوبے نے کچھ کام کیا ہے، بلوچستان نے کچھ کام کیا ہے، لیکن کوئی اور ایفرٹ نظر نہیں آ رہی. ہمیں خوشی ہے کہ آج ریاض صاحب نے بھی نوٹس دیا ہے اس معاملے کا اور نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی ہے، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے پوری دنیا کو بند کر دیا ہے. امریکہ یورپ کی فلائٹیں بند ہو گئی ہیں، کارگو بند ہو گیا ہے، پوری دنیا میں کرائسس ہے. یہاں پر وہ ارجنسی نظر نہیں آ رہی جو ہونی چاہیے. آپ ہاؤس کو دیکھ لیں، جوائنٹ سیٹنگ ہونی چاہیے اس پہ کہ کس طرح ہم اس کا مقابلہ کریں گے. یہ معیشت کو لپیٹ میں لے گا، عوام کو لپیٹ میں لے گا. بہت ایک ایسی ایمرجنسی ہے جس کی پر ہمیں صرف تشویش کا اظہار نہیں، ہمیں اس کے لیے عملی اقدامات بھی اٹھانے پڑیں گے، اور اس کے لیے آپ کو ملک کو اکٹھا کرنا پڑے گا. یہ جو آج پولیٹیکل ڈویژن ہے اس ملک کے اندر، جس کو ہم سب مل کر ہوا دیتے ہیں، اس سے یہ معاملے حل نہیں ہوں گے. تو اس کو سیریسلی لیا جائے. میں نے پہلے کہا کہ کوئی یہاں پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے، کوئی کسی پر کیچڑ اچھالنے کی بات نہیں ہے، لیکن ایک فیلئر نظر آ رہا ہے کہ ہم نے اس ایشو کو، اس کے بارے میں سوچنے، اس کو ڈسکس کرنے، اس کو روکنے کے لیے، اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ہم نے کیا اقدامات اٹھانے. پاکستان دنیا کے بڑے ممالک میں سے ہے، کوئی اس کے پاس پالیسی نہیں ہے. تو یہ ہماری خواہش ہے کہ اس ایشو پر بڑی سیریسلی اس ایشو کو لینا چاہیے. اور میں نے پہلے کہا کہ یہ صرف حکومت کا ایشو نہیں ہے، اپوزیشن کا ایشو نہیں ہے، پورے ملک کا ایشو ہے. ہمیں اس کے لیے اکٹھا ہونا ہوگا. ہم نے پہلے بھی یہ ایشو 10 تاریخ کو بھی کالنگ اٹینشن دیا تھا، بدقسمتی سے نہیں آ سکا. وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، لیکن آج بجائے ملک کو اکٹھا کرنے کے، کل رات کو میر شکیل الرحمان جو اس ملک کے سب سے بڑے میڈیا گروپ کے ہیڈ ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار جس بنیاد پر کیا گیا اس کے بارے میں 1 ہفتہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ڈیٹیلڈ ججمنٹ دی کہ نیب کس کو گرفتار کر سکتا ہے، کس کو نہیں کر سکتا، کب گرفتار کرے گا، کیوں گرفتار کرے گا. اس ججمنٹ کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی. ملک کرونا وائرس کا مقابلہ کر رہا ہے، کرنے کی ضرورت ہے، ہم نے اس کے بارے میں بات کرنی ہے. اور یہاں پر آج ایک اور مسئلہ کہ میر شکیل الرحمان کو اریسٹ کر کے پورا پاکستان پریشان ہے کہ کیا ہیومن رائٹ کو رہی ہے اس ملک میں؟ کیا نیب انتقام کا ادارہ ہے؟
کیا نیب کے بارے میں جو بات کرے اس کو اندر کر دیا جائے؟ یہ ایشوز آپس میں لنکڈ ہیں، یہ علیحدہ نہیں ہوتے. یہ ایک سوچ ہے کہ یا ہم سیاسی انتقام لیتے رہیں گے، لوگوں کو دباتے رہیں گے، میڈیا کی آواز کو دبائیں گے، یا ہم نے کرونا وائرس کو حل کرنا ہے. کرونا وائرس کو سیریسلی لیا جائے، اس کے معاملات کو دیکھا جائے کیسے اس کو حل کرنا ہے. اس ہاؤس کا جوائنٹ سیشن امیڈیٹلی بلایا جائے دونوں ہاؤسز کا، تاکہ پورا پاکستان دیکھے کہ ہماری حکومت، ہماری اپوزیشن، ہمارے نمائندے سیریس ہے اس معاملے کے بارے میں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہیلتھ منسٹر صاحب یہاں تشریف لائیں، ہاؤس کو بتائیں کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے جو چھپی رہتی ہے. ہو سکتا ہے اس ہاؤس کے بھی، اور یہ اسٹیٹسٹیکلی یہ پروون بات ہے، میرا خیال اس ہاؤس کے بھی کم از کم 30-40% لوگوں کو کرونا وائرس ہو چکا ہوگا. اللہ نہ کرے جی، اللہ نہ کرے. اگر آپ دیکھ لینا، اگر کینیڈین پرائم منسٹر کی بیوی کو کرونا وائرس ہو سکتا ہے، اٹلی کے اندر میں پہلے پھر کہا کہ یہ میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کروں، میں بھی بڑی بات کر سکتا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے اس وائرس کی کہ یہ ایکسپونینشلی گرو کرتا ہے، یہ نظر نہیں آتا. بلکہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پوری قوم سے میں دعا کی اپیل بھی کرتا ہوں. اور آج جمعہ کا دن ہے، میں آپ کو دیتا ہوں اس کے بعد. میں جمعہ کے دن ہے، تو تمام علماء کرام سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس فورم سے ہم اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے دعاؤں میں جو نا خصوصی اپنے ملک کے لیے دعا کریں. میں اگر گزارش کر دوں، میں تو ایک عمرہ بند ہو گیا ہے، میچز ختم ہو گئے دنیا کے اندر، شادیاں ختم ہو گئی ہیں، اسکول امریکہ کی یونیورسٹیاں بند ہو گئی ہیں. 21 جنوری کو 282 کیسز تھے دنیا میں، آج 1,25,000 ہیں 6 ہفتے میں. ایران کے اندر فروری 19 کو 2 کیس تھے، آج 10,000 کیس ہیں. یہ جو نظر آ رہے ہیں، تو اس کو بڑا سیریسلی لیا جائے. ہم کیا اقدامات کریں گے، کیسے کریں گے، اور میری گزارش یہ ہے کہ یہ آج ملک کو جوڑیں. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم ہو. یہ نیب جو کر رہا ہے، اگر نیب خود کر رہا ہے تو اس ادارے کو روکنے کی ضرورت ہے. اس پارلیمنٹ کا کام ہے روکے. اگر حکومت کر رہی ہے تو میں گزارش کروں گا کہ کچھ ہفتے انتظار کر لیں، کرونا وائرس کو کر لیں. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو خاص طور پر میر سیکولر رحمان کی ہے، اس کو ختم کریں. ان سے معاملات حل نہیں ہوتے، ملک جڑتے نہیں ہیں، ملک ٹوٹتے. تھینک یو. شفقت محمود صاحب. شکر صاحب. جی جناب اسپیکر صاحب، جناب اسپیکر صاحب، میں اس کا جواب دے لوں نا، میں اس کا جواب اس کی بات کر لیں گے جی. پلیز آپ میڈم تشریف رکھ لیں، میں اس کی بات کر لوں گا. سر آپ اس کی بات کر لیں گے جی پلیز. ابھی جو بات کی جناب محترم ممبر نے، یہ بالکل درست بات ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ ساری دنیا میں جس تیزی سے پھیلا ہے، واقعی تشویش اور فکر کی بات ہے. لیکن حکومت جو ہے وہ ہر طریقے سے اس چیز کو مشاہدہ بھی کر رہی ہے، ڈیلی اس کے اوپر اسکروٹنی بھی کر رہی ہے اور مختلف اقدامات بھی کر رہی ہے. ابھی تک جو کنفرمڈ کیسز پاکستان میں ڈسکور ہوئے ہیں وہ 21 ہیں، اور شاید آج ایک اور 22 ہو گئے. لیکن پہلے دن سے جب یہ معاملہ اٹھا تو ہم نے ہیلتھ منسٹر پلیز اسٹاپ آپ تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں پلیز. کیا ہو گیا سلیم جی پلیز. جی تو اسپیکر صاحب، اس کے بعد جو آپ کو پتہ ہے کہ جب ایران میں معاملات آگے بڑھے تو تافتان کے بارڈر پہ اور ایران کے بارڈر پہ جتنے لوگ آ رہے تھے ان کی اسکروٹنی ہوئی، ان کو بند کر دیا گیا. کچھ دیر کے لیے وہاں پہ ایک کوارنٹین کا سسٹم کریٹ کیا گیا. سارے ایئرپورٹس کے اوپر جو اسکریننگ جو شروع کی گئی، اور تقریباً لاسٹ فگر میرا خیال کو 10 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جن کو ایئرپورٹس کے اوپر اسکریننگ جو ہے کی گئی. اس کے علاوہ جہاں جہاں کوئی سسپیکٹڈ کیس تھا وہاں پہ اس کی مزید تحقیق کرنے کے لیے ان کو ہسپتالوں میں داخل کر مختلف ہسپتالوں میں ڈائگنوسٹک کٹس رکھی گئی. تو یہ نہیں ہے کہ جس طرح معزز ممبر کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کو اس کا خیال نہیں ہے. دیکھیں،
بڑا ایک امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ دو چیزوں کو بیلنس کیا جائے. ایک طرف یہ کہ وہ اقدامات کیے جائیں جو انتہائی ضروری ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایسی ایک خوف و ہراس کی فضا جو ہے اس کو نہ پھیلایا جائے. اب ہم ابھی آج شام کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے جس میں سارے صوبوں کے نمائندے بھی آ رہے ہیں, جس میں سارے ہمارے اداروں کے لوگ بھی آ رہے ہیں. وہاں پہ بیٹھ کے ساری چیزوں کو ایک ریویو کیا جائے گا اور اس میں مختلف اقدامات کے بارے میں سوچ کی جا رہی ہے. تعلیمی اداروں کی بات ہوئی. تعلیمی اداروں کے بارے میں آج ہی میں برٹش ہائی کمیشن کو ملا ایک ایونٹ کے اوپر یہاں آنے سے پہلے, تو مختلف ملکوں نے مختلف طریقوں سے اس ایشو کو ٹیکل کیا ہے. امریکہ کے اندر بہت ساری یونیورسٹیز اور سکولز بند ہو رہے ہیں, اور انگلینڈ میں سرپرائزنگلی مجھے انہوں نے بتایا کہ کوئی سکول بند نہیں کر رہے, کوئی یونیورسٹی جو ہے وہ بند نہیں کر رہے. تو ایک مختلف طریقے سے یہ اس بیماری کا جو فیس کیا جا رہا ہے اور اس پہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. تو آج شام کو مزید اس پہ غور ہوگا, اور حکومت فلی اویئر ہے حالات کے بارے میں اور اس کو پوری طرح جانچ پڑتال کر رہی ہے, اور انشاءاللہ جتنے بھی اقدامات ضروری ہیں وہ آج شام کو آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے. راجہ صاحب, راجہ پرویز شفیع. تھینک یو جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, یقیناً نہایت ہی اہم مسئلہ ہے جس پر اس وقت بات ہو رہی ہے. میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کے علم میں ہے جناب اسپیکر, آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ پچھلے سیشن میں بھی اور اس سے پچھلے سیشن میں بھی میں نے یہاں یہ گزارش کی تھی کہ کورونا جو ہے ایک وبا کی صورت اختیار کر رہا ہے. جب یہ چائنا میں ووہان کے صوبے میں شروع ہوا اور ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں پر موجود تھے اور ان کے سلسلے میں یہ بات ہوتی رہی, اور مجھے بہت احترام ہے فاضل وزیر صاحب کا, آنریبل منسٹر جناب شفقت محمود صاحب کا. اس وقت بھی انہوں نے اسی چیئر سے کھڑے ہو کر یہ فرمایا تھا کہ حکومت مشاہدہ کر رہی ہے. آج بھی ان کا یہی فرمانا ہے کہ حکومت مشاہدہ کر رہی ہے. مشاہدہ کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن حقیقت یہ ہے جناب اسپیکر کہ یہ وبا پوری دنیا میں پھیل گئی ہے, اور پوری دنیا نے جو ہم سے بہت ہی ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے بھی ایک سٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً تمام دنیا بند ہو کے رہ گئی ہے, اور یہاں تک کہ یورپ پورا یورپ جو ہے اس کی موومنٹس جو ہیں, ان کی موبیلائزیشن جو ہے, ان کا آنا جانا جو ہے وہ روک دیا گیا ہے. امریکہ نے تمام ممالک پر جو ہے وہ یہ پابندی عائد کر دی ہے کہ کوئی ان کے ملک میں داخل نہیں ہو سکتا. ہارورڈ یونیورسٹی میں یہ پھیل چکا ہے, وہاں سے رپورٹڈ کیسز آئے ہیں. کینیڈین پرائم منسٹر کی اہلیہ جو ہے ان کو جو ہے وہ یہ لاحق ہو چکا ہے, پازیٹیو آ چکا ہے ان کے کیس. کئی اور. تو جب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو ہمیں سیاست سے بالا تر ہو کر اس مسئلے کو لینا ہے. میں کوئی یہ نکتہ چینی نہیں کر رہا کہ ابھی تک تو کسی کو اس کے علاج کا پتہ ہی نہیں ہے, اس کی ویکسین ہی تیار نہیں ہوئی ہے, اس کا توڑ بھی نہیں ہے. لیکن جناب اسپیکر, جس طریقے سے ہمیں بالکل فرنٹ فٹ پر آ کر اس ایک ایمرجنسی, اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے ایک پبلک میں آگاہی کی کوشش کرنی چاہیے تھی, اس میں شاید ہم ناکام ہوئے. ہم اس کو دباتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ کچھ نہیں ہوا ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سندھ میں جو رپورٹڈ کیسز آئے ہیں وہ کیسے آئے. وہ باہر سے لوگ آئے ہیں, ایئرپورٹ سے وہ سندھ میں داخل ہوئے ہیں, کراچی میں داخل ہوئے ہیں, وہاں جا کر سندھ گورنمنٹ نے ان کو ڈیٹیکٹ کیا ہے, یا وہ خود کسی طریقے سے سامنے آ گئے. لیکن ایئرپورٹ پر ہماری جو سکریننگ ہے اس کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ نہ ہونے کے برابر. ہزاروں لوگ آ رہے ہیں, کوئی سکریننگ نہیں ہو رہی ہے. میرے ایک فاضل ممبر بھی وہاں سے جو ہے محمد علی خان صاحب ہاتھ اٹھا کر اس چیز کی تائید کر رہے ہیں. تو یہ حکومت سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایئرپورٹ پر سکریننگ صحیح نہیں کر رہے, آپ نے کہا کہ ہم نے بارڈر سیل کیے ہیں, وہاں پر اگر آپ سکریننگ صحیح نہیں کر رہے, آپ کے ہاسپٹلز اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں, قوم کو آپ نے پوری طریقے سے جو ہے اس کے بارے میں معلومات نہیں دی,
تو آپ کی سٹیٹ آف پریپیئرڈنس کیا ہے؟ آپ تو یقیناً اس سے غافل ہیں. صرف آپ یہی کہہ دیں گے کہ جناب والا ہم نے ایک میٹنگ کر لی ہے, ایک میٹنگ ہم آج کر رہے ہیں, آج پرائم منسٹر صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں. پرائم منسٹر کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ جس دن یہ معاملہ شروع ہوا سب سے پہلے پاکستان میں واویلا اٹھا. ہمارے اسٹوڈنٹ ووہان میں تھے, ان کے ماں باپ نے یہاں شور شرابہ کیا, ہم نے ان پر کان نہیں دھرا. یہ چیز ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے تھی. وہ شور مچاتے رہے, ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم نے کہا نہیں یہ کچھ نہیں ہوگا. اب جو ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے. جناب اسپیکر, حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اب تو پوری اٹلی جو ہے, پورا ملک جو ہے ایک کوارنٹین بن چکا ہے. وہاں پر کوئی بندہ دوسرے سے 3 فٹ کے فاصلے پر وہ کہتے ہیں آپ چلیں. وہاں تو پورا ایک ملک جو ہے وہ قید ہو کے رہ گیا. کیوں؟ کیا وہ بیوقوف لوگ ہیں؟ آپ دیکھیں کہ خانہ کعبہ میں تو بند کر دیا گیا, جمعہ کے اجتماعات بند کر دیے گئے. تو ہمیں, میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کا ادراک کر کے اپنے عوام کو یہ چیزیں صاف صاف بتا دینی چاہیے. ہم خود کچھ نہیں کر سکتے, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم روز ملتے ہیں لوگوں کو. اب ہم ان کو کیا کہیں کہ بھئی آپ ہم سے ہاتھ نہ ملائیں یا آپ ہم سے گلے نہ ملیں. لیکن اس چیزوں کو آپ نے, گورنمنٹ نے اور میڈیا پر ان چیزوں کو لا کر ایک ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے تھا. دوسری بات میں جو کرنے جا رہا ہوں جناب اسپیکر, وہ ہے کہ جس کا بھی ذکر ہوا کہ جنگ گروپ اور جیو گروپ کے جو مالک ہیں جناب میر شکیل الرحمان صاحب, ان کی گرفتاری کا. دیکھیں جہاں تک نیب کا تعلق ہے تو نیب ہم سے تو سیاستدانوں پر تو میں اس کو تو نہیں ڈیفینڈ کروں گا. ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی اگر کسی نے گڑبڑ کی آپ پکڑیں, لیکن تضحیق کے لیے نہیں, کسی کی بے عزتی کے لیے نہیں. اگر ابھی تو آپ نے ایک انکوائری کرنی ہے, اور انکوائری بھی نہیں کرنی بلکہ آپ نے کمپلینٹ کا جواب مانگنا ہے, تو کمپلینٹ کا جواب دینے کے لیے کوئی اگر آیا ہے اس کو آپ نے دھر لیا ہے, گرفتار کر لیا ہے, اور آج آپ کی گیلریز خالی ہے. جناب اسپیکر, ملک, میں کہتا ہوں کہ جناب شاید خاقان صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ملک اس وقت کورونا کے خلاف صفا راہ ہونا چاہیے. ہماری تمام تر توانائیوں, قوم کا ایک سینٹرڈ ایکشن چاہیے کہ ہم اس وبا کے ساتھ جو ہیں وہ لڑ سکیں. تو ہم نے ایک نیا شوشہ کھڑا کر دیا ہے. آج آپ کی پریس گیلری ساری خالی ہے, آج سارا جو آپ کا میڈیا ہے وہ اس پہ احتجاج کر رہا ہے. تو آخر وہ کون سی وجہ ہے؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیا اس ہاؤس کو بتایا جائے گا کہ وہ کون سی ایمرجنسی تھی, وہ کون سا جرم تھا, وہ کون سا قانون تھا جس کے تحت جو ہے وہ ایک میڈیا مین کو جو ہے, میڈیا ہاؤس کے مالک کو گرفتار کر کے ملک میں ایک اور قسم کا ہیجانی کیفیت جو ہے وہ بپا کر دی گئی ہے. اس کے پیچھے کوئی ریزن ہونا چاہیے. تھینک یو جی. تیسری بات جو جناب اسپیکر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. تھینک یو جی. کوشچن چونکہ آگے سید محمود شاہ صاحب, سید محمود شاہ صاحب پلیز. سید محمود شاہ صاحب کوشچن جی, کوشچن بہت ہو گیا جی. جناب اسپیکر صاحب, جی 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 جناب اسپیکر صاحب, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے متعلق نہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں معطل کرے کوشچن آور. جسٹ 1 منٹ پلیز, 1 منٹ. آپ اگر چاہتے ہیں تو کوشچن آور معطل کر دیتے ہیں, اگر آپ نہیں چاہتے. جناب اسپیکر, جس کے کوشچن ہے اس کا کیا کہیں؟ میں یہ گزارش کروں گا جو بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور اب میں آپ کی توجہ بھی چاہوں گا. جناب اسپیکر, ہم سب کہہ رہے ہیں کہ ملک میں ایک سٹیٹ آف ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے. کورونا جو ہے ایک بہت بڑی وبا ہے, بہت بڑا خطرہ ہے. تو میں آپ سے یہ استدعا کروں گا کہ آج آپ کوشچن آور جو ہے وہ سسپینڈ کر دیں, اس کو ختم کر دیں, اور اس کے بجائے کورونا پر گفتگو کی جائے, اور حکومت ہمیں 2 ٹوک الفاظ میں بتائے کس نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں. اور جناب اسپیکر, آپ کی توجہ چاہتا ہوں. دیکھیں, میری گزارش ہے کہ یہ کورونا جو ہے اس کے لیے آپ کو کم از کم بہت سنجیدہ ہونا چاہیے تھی, کیونکہ آپ بھی یہ اتنے لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں, لوگوں کو روز ملتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر وزیر صاحب جو ہیں وہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے ایئرپورٹس پر جو سکریننگ ہو رہی ہے اس کا معیار کیا ہے, نمبر 1. نمبر 2 جو ہے
کہ وہ کتنی فلائٹس آتی ہیں روز, کتنے لوگ جو ہے یہ کلیئر کر رہے ہیں, اور ان میں سے کتنے لوگوں میں کرونا کے اثرات پائے گئے ہیں بعد میں, اور اس کا ذمہ دار کون ہے. دیکھیں یہ ایسے کام نہیں چلے گا. اگر آپ نہیں کر سکتے تو سیل کر دیں, تمام فلائٹس بند کر دیں, تمام ایئرپورٹس بند کر دیں, تمام موومنٹس بند کر دیں 1 ہفتہ 10 دن کے لیے, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اپریل کے مہینے میں ہمارے ملک میں جب ٹیمپریچر زیادہ ہوگا تو ہم بہتر طریقے سے اس کا کوئی تدارک کر سکیں گے یا یہ بیماری ختم ہونے کا امکان ہے. لیکن تب تک اتنا بڑا رسک پاکستان کے عوام کے لیے لینا جو ہے وہ بہت ہی خطرناک بات ہوگی. اور آخر میں جناب اسپیکر آپ سے گزارش کروں, آج میں سمجھتا ہوں کہ جب یہاں پر بحث ہوگی کورونا کے بارے میں تو پاکستان کے عوام کو آگاہی حاصل ہوگی, ان کے لیے یہ انفارمیٹو سیشن ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے آج آپ تمام بزنس جو ہے وہ ختم کر کے کورونا کے اوپر جو ہے وہ بات کروائیں. بہت شکریہ, بہت مہربانی. جی آپ دیتے ہیں. مجھے میں پہلے پھر علی محمد صاحب. جی شوکت صاحب. اسپیکر صاحب مجھے تھوڑا سا افسوس ہے, فاضل ممبر ان کی میں بہت عزت کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اس پہ ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے, لیکن ساتھ ہی جو ہے وہ سیاست کرنی شروع کر دی اور حکومت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اسپیکر صاحب حقیقت یہ ہے کہ بڑے مشکل فیصلے کرنے ہوتے ہیں کئی دفعہ. جب ووہان میں یہ معاملہ اٹھا اور وہاں پہ جو طالب علم تھے جس کے بارے میں معزز ممبر نے ذکر کیا, تو ایک بڑی ڈیفیکلٹ ڈیسیشن تھی جو لینی تھی کہ کیا ان طلباء کو ہم واپس لے آئیں جو ایکسپوز ہو چکے ہیں, اور یہ رسک لیں کہ وہ ساری پاپولیشن جو ہے اس کے اندر وبا جو ہے وہ پھیل سکتی ہے. اور چائنیز نے ہمیں, جو ہمارے دوست ہیں اور جو اس چیز کو سمجھتے ہیں اور جنہوں نے بڑے وسیع اقدامات کیے اس سلسلے میں, انہوں نے ہمیں یہ ایڈوائز کیا کہ ابھی آپ ان کو یہیں پہ رہنے دیں اور ان کو جو ہم اقدامات کر رہے ہیں اسی سے پتہ لگے گا کہ معاملہ کس طرف بڑھ رہا ہے اور ان کی صحیح طرح پہ نگہداشت جو ہے وہ بھی ہوگی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بہترین فیصلہ تھا کہ جو ان طلباء کو نہیں لایا گیا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ووہان میں بھی اور چائنا میں بھی کیسز جو ہیں وہ نیچے جا رہے ہیں, اور ایک بہت بڑی پوٹینشل جو ایک پرابلم ہو سکتا تھا اس کو اوائڈ کیا گیا ان کو یہاں پہ نہ لا کے. دوسرا یہ کہ جو چیکنگ میں نے پہلے بھی گزارش کی, معزز ممبر پرائم منسٹر بھی رہے ہیں ملک کے, کہ آپ نے جب ایک پبلک پالیسی کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو مختلف چیزوں کو تولنا ہوتا ہے, مختلف چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس سے کیا اثر. اگر آپ کو بہت زیادہ آگے بڑھ کے اور ایک پینک پھیلا دیں اور ساری زندگی کو مفلوج کر دیں تو وہ بھی ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ حالات کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق اقدامات کریں. اب پنجاب میں کل ایمرجنسی ڈکلیئر کی, سندھ میں انہوں نے اسکولوں کا فیصلہ کیا جو کہ شاید آج کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی ایک دن اگر رک جاتے تو اچھا تھا, لیکن بہرحال تو یہ سارے فیصلے. اب میں نے جیسے آج آپ کو عرض کیا کہ برطانیہ میں کوئی اسکول بند نہیں ہو رہا, کوئی کالج کوئی یونیورسٹی بند نہیں, لیکن ہر ملک جو ہے اپنے اپنے طریقے سے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور اپنے اپنے طریقوں سے فیصلہ کر رہا ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ جو نیسسری اقدامات ہیں سارے کر رہی ہے, اور آج مزید اس پہ اقدامات کا اعلان کیا جائے گا. اور میں ہاؤس کو اور ہاؤس کے توسط سے سب کو اشور کرانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو ایک بہت بڑی وبا ہے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے گا, اور انشاءاللہ ساری قوم جو ہے اس کو ساتھ لے کے اس کا مقابلہ کیا جائے گا. مہربانی. سید امین الحق صاحب. سید امین الحق صاحب آج کے بعد آپ کو دیتے ہیں, اس کے بعد آپ تشریف رکھیں, میں آپ کو دیتا ہوں اس کے بعد. جی جی شکریہ جناب والا. کرونا وائرس پورے پاکستان میں تیزی سے پھیل رہا ہے, اور کل WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی اسے ایک عالمی وبا قرار دیا ہے. ایسے وقت جب ملک میں ہم-آہنگی پیدا کرنا ہے, ایسے وقت جب ملک میں بھائی چارگی پیدا کرنا ہے, نیشنل یونٹی پیدا کرنا ہے, ہم سب نے کیا دیکھا کہ کل 12 مارچ پاکستان کے میڈیا کی تاریخ کا سیاہ ترین دن, جب پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کو گرفتار کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے موقع پہ 34 سال پرانا کیس جو کہ ایک پرائیویٹ پراپرٹی کا کیس ہے اس کے بنیاد بنا کر ان کو گرفتار کیا گیا.
MKM یہ سمجھتی ہے کہ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری صحافت پر حملہ اور جمہوریت کو کمزور کرنے کے متعارف ہے. آج جس انداز سے میں سمجھتا ہوں حکومت کے وزیر نے جو بات کی ہے, اسی طرح شاہد خاقان عباسی نے جو بات کی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے, MKM یہ سمجھتی ہے کہ اسے ہر صورت میں ایک جوائنٹ سیشن کو بلایا جائے, جوائنٹ سیشن پہ اس پہ بحث کی جائے. آج اچھی اور پازیٹیو بات یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے, اس میں مختصر حلقے موجود ہوں گے, اس میں چاروں صوبے کے وزیر اعلیٰ موجود ہوں گے, یقیناً اس پہ ڈسکشن ہوگی. MKM ساتھ ساتھ نمبر 2 یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ملک میں اسٹیٹ آف ایمرجنسی کا اعلان کیا جائے تاکہ کرونا وائرس کے حوالے سے تمام لوگوں کو آگاہی حاصل ہو. نمبر 3 کہ جس انداز سے نیب جو کارروائی کرتی چلی آ رہی ہے, بے گناہ لوگوں کو گرفتار کرتی چلی آ رہی ہے, ہونا کیا چاہیے؟ میں بڑے ہاتھ جوڑ کر اپنے ہردل عزیز وزیر اعظم سے مطالبہ کرتا ہوں, ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جو گرفتاری عمل میں آئی ہے اس کا فی الفور نوٹس لیں اور جو شبہات پیدا ہو رہے ہیں اس کو فوری طور پہ ختم کیا جائے. بہت شکریہ. جی آشف صاحب, ساری آغا حسن بلوچ صاحب. جناب اسپیکر صاحب, میں تھوڑا جی جناب اسپیکر صاحب, کہنے کا مقصد ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے ہم پورے ملک میں احتیاطی تدابیر کیے جا رہے ہیں, لیکن بلوچستان کے حوالے سے سر میں آپ کو کہوں گا جو ایران بارڈر ہے تفتان کا, بلوچستان کے ساتھ ایک طویل بارڈر ہے ایران کا, لیکن ہماری صوبائی حکومت پورے ملک میں کرونا وائرس کو پھیلانے کے لیے خود ہی اقدامات کر رہی ہے. کوئٹہ جہاں سے میں کامیاب ہوں NH-266 سے, وہاں پہ انہوں نے 3000 ٹینٹس لگائے. ایران سے جو 6000 زائرین گئے تھے ایران, ان کو آ کر کوئٹہ شہر میں ہزار گنجی کے مقام پہ, میاں گنڈی کے مقام پہ ٹینٹیں لگا کے وہاں پہ ان کو آباد کر رہے ہیں. اب آپ صوبائی حکومت کی ناہلی دیکھیں, ان کی صلاحیت دیکھیں کہ آپ نے ایران کی زائرین کو 6000 افراد کو جو گئے تھے زیارت کے لیے لا کر کوئٹہ میں آپ آباد کروا رہے ہو. کوئٹہ کے ہاسپٹلز میں 2 ہاسپٹلز میں بھی آباد کروا رہے ہیں. تو جناب اسپیکر صاحب, کرونا وائرس کو بلوچستان حکومت خود پورے ملک میں پھیلانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایران کے بارڈر تفتان پہ جتنے بھی زائرین پاکستان آنا چاہتے تھے یا آنے کے لیے کوشش کر رہے تھے, ان کو وہیں پہ کیمپ لگا کے ان کا علاج کیا جاتا, وہاں پہ ٹیسٹ لیے جاتے, ان کو 14-15 دن وہاں پہ رکھا جاتا. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بلوچستان ہمیشہ لاوارث رہا ہے. اب بھی ایک بڑا مشکل میں کوئٹہ شہر کی باسی آج پریشان, پچھلے 4-5 دنوں سے پریشانی ان کو لاحق ہے کہ ہماری صوبائی حکومت کے ارباب اختیار یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جا کے ان کو کوئٹہ میں آباد کر کے 6000 افراد کو بغیر ٹیسٹ لیے آپ کوئٹہ میں آباد کرو گے تو پورا کرونا وائرس پورے ملک میں پھیلے گا. شاید نیکسٹ ٹائم میں جب ہم وہاں سے کوئٹہ سے آپ کے نیشنل اسمبلی آئیں گے تو یہاں پہ کرونا وائرس خود آ جائے گا. تو جناب اسپیکر صاحب, میں آپ کے توسط سے حکومت فیڈرل گورنمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ صوبائی حکومت کو لگام دیا جائے جو اتنا بڑا بلنڈر کر رہا ہے بلوچستان میں کوئٹہ کے لوگوں کے ساتھ, تاکہ اس کی روک تھام ہو جائے. ادروائز سے پورا پاکستان میں کرونا وائرس پھیل جائے گا اور کوئٹہ میں تو شاید کوئی ایسا بندہ نہیں ہو جو کرونا وائرس کا شکار نہ ہو. اور بارڈرز بند کیے جائے. ایک طویل 900 کلومیٹر کا بارڈر ایران کے ساتھ لگتا ہے بلوچستان کا, بارڈرز بھی کھلے ہیں, زائرین کو لا کے آپ کوئٹہ میں آباد بھی کروا رہے ہو, ان کو اپنے صوبے کے بجائے بھیجنے کے بجائے کوئٹہ میں آباد کرنے کا کیا لاجک بنتا ہے؟ جناب اسپیکر, اس حوالے سے فوری طور پہ نوٹس لے, آپ ہی لے نوٹس, تاکہ صوبائی حکومت کو کہا جا سکے کہ بھئی کہاں کا سنجیدگی ہے. تھینک یو جناب چترالی صاحب, عبد اکبر چترالی صاحب. شکریہ جناب میں اسپیکر. تھوڑا باقی پارٹیوں کو بھی ایڈجسٹ کر لوں تھوڑا. جناب اسپیکر, کورونا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ کرو نا, اور
तमाम मेंबरान यही मुतालबा कर रहे हैं कि कुछ करो ना, तो करने के लिए आप बैठे हुए हैं। जनाब स्पीकर, आप वजीफा बताएं, आप वजीफा बताएं। जी बता, मेरा ख्याल में अच्छा होगा कि आज आप मैं बता रहा हूँ जी। देखें जी, जनाब स्पीकर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जहां ये कोई भी वबा फैले तो वहां जाना नहीं है, वहां से भी जाना नहीं है, कहीं निकलना भी नहीं है और दाखिल भी नहीं होना है। और इसी वजह से मैं, चूंकि मेरे अपना बच्चा जो है वुहान में है, PhD कर रहा है, और मैंने यहाँ मुतालबा भी नहीं किया कि मेरे बच्चे को लाया जाए, और किसी चैनल में भी या किसी अखबार में भी मुतालबा, बल्कि जो जुलूस निकलते थे उस वक़्त भी जुलूसों में भी मैं शरीक नहीं होता था। जनाब स्पीकर, हकीकत ये है कि वबाएँ आती हैं, लेकिन उन वबाओं का मुकाबला किस तरीके से की जाती है? उन वबाओं का मुकाबला अल्लाह तबारक व तआला की इताअत से होती है। जब हम अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह के अहकामात को हम बजा लाएं, 5 वक्त नमाज हम पढ़ें, और 5 वक्त अगर हम वुज़ू करते रहें और हमारा बदन जो है वो साफ सुथरा रहे, तो इंशाअल्लाह इन वबाओं से हम बच सकते हैं। और उसमें फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें तरीक़े बताए हैं, दुआएं हमें बताए हैं। मसलन एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ कि मदीना मुनव्वरा में एक सहाबी, देखें जी, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मेरा ख्याल में चतराली साहब बात कर रहे हैं, इसके पास जो है ना कोई वजीफा कोई वो भी होगा, वो ताकि हम सुन लें और हम खुद भी बताता हूँ जी। जनाब स्पीकर, एक सहाबी मदीना मुनव्वरा में कारोबार करता था। किसी ने आकर उनको इत्तला दी कि आपके गांव में आग लगी है और आपका घर भी जलने लगा है। तो उसने कहा कि कभी भी नहीं, मेरा घर नहीं जलेगा। जब लोग हैरान हुए कि ये बार बार ये कह रहा है कि मेरा घर नहीं जलेगा, इसमें क्या है, जब वो लोग वहां गए, हकीकत ये है कि आस पास के घर जो है वो जल गए थे, वही उसी सहाबी का घर जो है वो महफूज रहा। वापस आकर उनसे पूछा कि आखिर माजरा क्या है, ये कैसे आप यकीन से कह रहे थे कि मेरा घर नहीं जलेगा? तो उन्होंने फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ हमें सिखाई है, और उस दुआ को पढ़कर सुबह आप घर से निकलते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपके घर को भी, आपके बच्चों को भी और आपके घर में रहने वालों को भी महफूज फरमा देता है। तो उन्होंने कहा कि वो दुआ है क्या? तो उसने फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहि ला यदुर्रु मआ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहि ला यदुर्रु मआ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल बसीर। बिस्मिल्लाहि ला यदुर्रु मआ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल खबीर। ये 3 दफा पढ़ के अपने आप पर भी फूंके और घर के 4 दीवारी पर भी फूंके, और दूसरे जो लोग घर में होते हैं वो भी अपने ऊपर वो फूंकते हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस वबा से हम इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए, 5 वक्त नमाज पढ़ते हुए इंशाअल्लाह हम महफूज रह सकते हैं। जनाब स्पीकर, हकीकत यह है कि कोरोना ये जो फैला है ये वबा है, अल्लाह का अज़ाब है। और मजमूई तौर पर अगर आप देखें, इस वक्त दुनिया में तकरीबन 7 अरब 60 करोड़ इंसान रहते हैं, मखलूक यहाँ रहते हैं, लेकिन 1 अरब 60 करोड़ सिर्फ वो लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं। 1 अरब 60 करोड़ वो लोग हैं जो नमाज पढ़ने वाले हैं। 1 अरब 60 करोड़ वो लोग हैं जो 5 वक्त नमाज के साथ साथ रोजा, हज और ज़कात और इसी तरह अल्लाह के अहकामात पर अमल करने वाले लोग हैं। और बाकी जो है 6 अरब लोग जो हैं अल्लाह के बागी हैं। और यह बीमारी भी उन्हीं ही अशिया की वजह से फैली है। वुहान में आपको पता है कि सोशल मीडिया भी आ चुका है कि वहां लोग क्या खा रहे थे। क्या कुत्ते का गोश्त वहां नहीं मिलता था?
کیا دیگر جانور جو حرام ہیں ان کے گوشت وہاں نہیں ملتے تھے؟ کیا ان کو ذبح کیا گیا تھا؟ بغیر ذبح کے گوشت وہاں فروخت ہو رہے تھے، اور اسی گوشت سے یہ مرض، یہ بیماری جو ہے، یہ وبا جو ہے پھیلی ہے ہمارے ملک میں بھی۔ یہاں بھی گدے فروخت ہو رہے ہیں، یہاں بھی کتوں کو ذبح کر کے ان کو لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے، اور بار بار کئی واقعات اس طرح ہوئے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں بھی اللہ کی بغاوت جو ہے وہ انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا۔ تو میری تجویز یہ ہے کہ ہم اللہ کی صحیح بندگی کریں، 5 وقت نماز پڑھیں، خاص کر قرآن مجید سے جناب اسپیکر یہ شفا ہے۔ دیکھیں میری تمام معزز اراکین سے گزارش ہے کہ بڑے اہم موضوع پر بحث ہو رہی ہے، آپس میں بات چیت سے، گفتگو سے پرہیز کریں اور توجہ سے جو ہے وہ بات سنیں۔ جناب اسپیکر، سورہ فاتحہ جس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، یہ قرآن مجید اگر آپ کھولیں تو پہلا سورہ ہے قرآن مجید کا، اس سے پورا قرآن مجید کا افتتاح ہوا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ صحابہ کرام کا ایک لشکر، ایک گروہ تجارت کے نیت سے یا کسی اور نیت سے وہ جا رہے تھے، ایک وادی میں ان کو ٹھہرنا پڑا، اور وہاں ان کو کھانے کا کوئی انتظام سامنے نظر نہیں آیا۔ وہ اپنے ایک ساتھی کو گاؤں کے پاس بھیج دیا، گاؤں کے لوگوں کے پاس، کہ ہمیں کھانا کھلائیں۔ تو لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو کھانا نہیں دے سکتے۔ وہ واپس آ گیا۔ اسی دوران جناب اسپیکر، اسی دوران ان کے ایک بندے کو سامنے ڈسا۔ توجہ چاہیے جناب اسپیکر، ایک بندے کو سامنے ڈسا۔ وہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اس کا علاج ہم کیسے کریں گے۔ جس طرح آج ہم قومی اسمبلی میں ہوتے ہوئے یہاں ہم پورے پاکستان کو ایک پالیسی دینے کے بجائے ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طرح بھاگیں گے، اور یہاں تک میں نے سنا کہ بعض ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ اجلاس کو ملتوی کر دیا جائے۔ اگر ملتوی کر کے کہاں بھاگیں گے آپ؟ کہاں جائیں گے آپ؟ یہ پاکستان ہے، یہ ہمارا گھر ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کر جائیں گے کہاں ہم؟ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہاں تو چند بزرگ لوگ آئے ہیں اور وادی میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی بندہ آ کر ہمارے مریض کو ٹھیک کر دے اور اس پر دم درود کرے۔ وہ لوگ ان کے پاس چلے گئے۔ جناب اسپیکر آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں، اگر یہ حالت ہے فائدہ کیا ہے؟ جی میں سن رہا ہوں آپ کی بات۔ جناب اسپیکر، تو وہ گاؤں کے لوگ صحابہ کرام کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک بھائی کو وہ لوگ جو پہلے ان کی دعوت نہیں کی تھی اور روٹی دینے سے انکار کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک بھائی کو سام ڈسا ہے اور آپ آ جائیں، تشریف لائیں، ان پر دم ڈالیں تاکہ ہمارا بھائی وہ بچ جائے، ان کی جان بچ جائے۔ اس نے ایک شرط لگائی، شرط یہ لگایا کہ ایک بکرا یا بکری آپ ہمیں دیں گے، اس کے عوض ہم دم ڈالیں گے، دم کریں گے۔ تو انہوں نے مان لیا اور یہ صحابی وہاں گیا اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین آخر تک ولا الضالین تک وہ پڑھا اور دم ڈالا، اور وہ جو ہے سام کا ڈسا ہوا بندہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں شفا ڈالا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم قرآن مجید سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم قرآن مجید کے احکامات پر پس پش ڈالے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہے صرف ظاہری اسباب پر دیکھیں۔ جناب اسپیکر، یہ ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں ہے، یہ اسباب ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاء، ہر ایک مرض کے لیے دوائی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، لیکن ہم ان پر اتنا اعتقاد رکھتے ہیں کہ گویا کہ وہ مؤثر حقیقی ہیں یہ دوائی، اور یہ مؤثر حقیقی ہیں یہ ڈاکٹر ہمارے لیے۔ مختصر کریں بات کو، 10 منٹ سے زیادہ ہو گئے آپ کو، اور لوگوں نے بھی بولنا ہے، جمعے کا دن ہے آج۔ ان دوائیوں میں اثر ڈالنے والا، ان دوائیوں میں آپ پیچھے سے نہیں بولیں، آپ بار بار تنگ کر رہی ہیں، پیچھے سے انٹرپٹ کرتی ہیں آپ۔ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں اثر ڈالنے والا، ڈاکٹر کی دوائی پہ اثر ڈالنے والا وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔
अल्लाह तबारक व तआला है, उनकी तरफ हम रुजू करेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। मैं तमाम पाकिस्तानियों को कहता हूं कि आज से आप आजिज़ी इनकिसारी इख्तियार करें। आज से नमाज जो बंदे जिससे छूट जाती है नमाज, वो भी वो नमाज अदा करना शुरू कर दें, अल्लाह के अहकामात पर अमल करना शुरू कर दें और सफाई को अपना शिआर बना लें। इंशाअल्लाहुल अजीज पाकिस्तान कोरोना वायरस से महफूज रहेगा, अल्लाह उसको महफूज रखेगा। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जी प्रोफेसर डॉक्टर शनाज नसीर बलोच साहबा। थैंक यू सर। मैं कुछ तकरीर के उसमें नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बताऊँ कि देखें, जो भी हम सब सिर्फ एक वर्बल हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। देखें, मैं ये समझ रही हूँ बलुस्तान के हर छोटे से छोटे गांव में भी एक पूरा आपका टेक्निकल ग्रुप जाए, वहाँ लोगों को एजुकेट करे। ये जो 3,000 साढ़े 3,000 लोग जो बॉर्डर पे पड़े हुए हैं, वो तकरीबन सारे भाग गए हैं। ये मैं आपको कम्युनिटी की रिपोर्ट दे रही हूँ। टीवी पे कुछ और आता है, अखबार में कुछ और आता है, हमारी बातें डिफरेंट होती हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें हो रही हैं वो ये है कि ये सारे लोग बॉर्डर से भाग के गायब हो गए हैं। आप देखें, एक वबा की सूरत है, लोग ये चाहते भी नहीं है कि हम अपना टेस्ट करें। एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। आप देखें, मुझे भी डर लगेगा कि कोई मुझे कल हमारा टेस्ट हुआ है, डर लग रहा था कि पॉजिटिव ना निकल आए। तो ये बातें ये हैं कि सरकार को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जो प्रैक्टिकल होने चाहिए। आपको एक एक गांव में पहुंचना होगा, एक एक गांव में अवेयरनेस देनी होगी। और मैं ये समझती हूँ, जो मुझे प्रैक्टिकल 80% लोगों को टीवी का कुछ पता नहीं है। जब हम बात करते बिजली नहीं है तो कहाँ टीवी देखा जाता है? तो सिर्फ हम मीडिया के एक टीवी के उस पे ना जाएं, हमें प्रैक्टिकली जाना चाहिए। तमाम हेल्थ डिपार्टमेंट को बोर्ड में लेना चाहिए, तमाम एनजीओज को बोर्ड में लेना चाहिए। ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे कि आज ये स्ट्रेटजी बने। इस वक्त जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, टीवी पे आके बता देते नहीं जी बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है जी, वो एक ही केस था। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। हम वो कौम हैं जो हम हेपेटाइटिस को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। हम कोरोना में मर जाएंगे, हेपेटाइटिस में तो नहीं मरे थे, लेकिन कोरोना में ज़रूर मर जाएंगे। तो लिहाजा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें ये प्रैक्टिकल बातें सोचनी चाहिए। और मेरी तो ये भी बात होगी कि ये क्या नाम है, असेंबली को आप पोस्टपोन करें, हर एक को भेजें, अपने वहाँ जाए कंस्टिट्यूंसी में, वहाँ पे पम्फलेट्स लेके जाए, वहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट से बात करे, एनजीओ से बात करे, हर एक को एजुकेट करे। हाथ धोने के हवाले से, मास्क लगाने के हवाले, किसको मास्क लगाना चाहिए, किसको नहीं लगाना चाहिए। जहाँ तक ईरान बॉर्डर का ताल्लुक है, देखिए हमें पता था कि वहाँ अब ईरान खुद पब्लिक हेल्थ में सबसे आगे है और वहाँ की लिटरेसी रेट 80% है। हम वहाँ जब ये हालात हो गए हैं और ये आगे जो बलुस्तान में पहुँचेगा, बलुस्तान से सिंध में, तो यहाँ पे सारे अवाम का क्या बनेगा। हम तो ईरान के किसी कोने से भी फिट नहीं है पब्लिक हेल्थ में और एजुकेशन के हवाले से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके थ्रू ये बातें जाएं कि हम इसको कैसे टैकल करें। बाकी सारी बातें तो ये है कि हम यहाँ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमें सारा पता है कि बलुस्तान के जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मीन्स के हर लेवल पे काम होना चाहिए। ये टीवी पे आके सारा बता देते कि सब कुछ ठीक ठाक है। मैं तो बड़ी परेशान हूँ ये देख के। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब। जी बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। अभी आपकी मसरत सदारत संभालने से पहले स्पीकर साहब ने आज तमाम मसाजिद के ख़तीब हज़रात से, उलमा इकराम से अपील की थी कि आज जुमे का दिन है, आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस की वबा से, इस अज़ाब से निजात दिलाएं। जनाब स्पीकर, नवाब रसूलुल्लाह खान का एक शेर है कि कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। जनाब स्पीकर, दुआओं के साथ साथ अमली इक़दामात की ज़रूरत है, एक इफ़ेक्टिव मैयज़ की ज़रूरत है।
اور عملی اقدامات کی حالت یہ ہے کہ آج تک اس لمحے تک لاہور ایئرپورٹ پر اسکریننگ کا کوئی مؤثر انتظام نہیں ہے. یہ میری کل بھی پارلیمانی سیکرٹری ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ سے بات ہوئی اور ان سے اور بھی کئی لوگوں نے یہ بات کی. ان کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ لاہور ایئرپورٹ پر کوئی انتظام نہیں ہے اسکریننگ کا. یہ آج تک اگر یہ صورتحال ہے تو یہ بڑا ہی افسوسناک ہے. دیکھیں سوال میرا یہ ہے کہ کیا کوئی کوآرڈینیٹڈ کوئی انٹیگریٹڈ ایفرٹس ہوئی ہیں؟ کیا جنرل پبلک کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ کیا میسو اویئرنیس کمپین کو چلائی گئی ہے؟ کیا پبلک کو موٹیویٹ اور موبلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ دیکھیں جناب اسپیکر، ہمارے سامنے ایک بڑی ایک اعلیٰ مثال ہے. جس طرح 2011-12 میں ڈینگی کی وبا پہ قابو پایا گیا پنجاب میں. جناب اسپیکر، 2011 میں دنیا کا سب سے بڑا ایپیڈیمک تھا ڈینگی کا، جس کا حملہ ہوا پنجاب میں اور بالخصوص لاہور میں، جبکہ تقریباً 24,000 کیسز تھے کنفرمڈ، 350 ڈیتھس ہوئیں. لیکن میاں شہباز شریف کی ولولہ انگیز قیادت میں اس طرح وار فوٹنگ پہ کام ہوا، اس طرح جنگی بنیادوں پہ کام ہوا کہ ہر اس ادارے کو اور اس محکمے کو جس کی ذرا بھی ریلیونس بنتی تھی، جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی کردار ادا کر سکتا تھا، اس کو آن بورڈ لیا گیا اور اس طرح کی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہوئی. اس طرح جنگی بنیادوں پہ کام کیا گیا کہ صرف 1 سال کے عرصے میں یہ کہ اس طرح ایک سکسیس سٹوری نے جنم لیا جس کا پوری دنیا میں چرچا ہوا، جس کو سراہا گیا کہ 2012 میں 24,000 کیسز کے مقابلے میں چند سو کیسز رہ گئے، 350 ڈیتھس کے مقابلے میں کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی. تو جناب اسپیکر، میری گزارش ہے حکومت سے، یہ پولیٹیکل سکورنگ کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ تجربات سے فائدہ اٹھائیں. ہم اس میں حاضر ہیں، اپنی خدمات ہماری حاضر ہیں. اس میں اپوزیشن اور حکومت جو ہے ایک پیج پہ ہے. یہ کسی اپوزیشن کا مسئلہ نہیں ہے، کسی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے. یہ قومی مسئلہ ہے اور اس کو قومی مسئلہ سمجھ کے ہم سب کو مل کے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اس وبا سے نجات حاصل کرنی ہے. صرف دعاؤں سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، عملی اقدامات کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. جی محترمہ نصرت پٹھان صاحبہ نہیں ہے. ایک منٹ ان کو بھی دیں گے. جی نصرت پٹھان صاحبہ. جی بہت شکریہ، کیونکہ آج کرونا وائرس کے اوپر بات ہوئی ہے اور اسمبلی کے تمام ممبرز جو ہیں وہ اس پہ بڑے سنجیدہ ہیں. میں نے صرف یہ بات کرنی ہے، اور کل میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی یہ بات کی تھی کہ ہمارے کراچی ایئرپورٹ کے اوپر کسی قسم کی بھی کوئی ایسی ٹیم نہیں ہے جو یہ بیٹھ کے دیکھے کہ ڈومیسٹک فلائٹ سے جو لوگ اسلام آباد آ رہے ہیں یا کہیں اور سے آ رہے ہیں تو ان کی کیا پوزیشن ہے. اور اسمبلی کے اندر بھی جو لوگ ہیں نا، کوشش کرے کہ ہم ماسک لگا دیں، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس وائرس سے قومی طور پہ لڑیں. اور دوسری، ابھی مدینے سے فلائٹ آئی تھی اور وہ لوگ ڈومیسٹک فلائٹ میں آ رہے تھے، اس میں اکثر عورتوں کو زکام بھی تھا، کھانسی بھی تھی، لیکن ڈومیسٹک فلائٹ پر انہیں کسی نے چیک نہیں کیا. تو یہ مہربانی کریں کہ اس اسمبلی کے تھرو ہم کراچی ایئرپورٹ کے اوپر سندھ گورنمنٹ نے اپنی طرف سے بڑے ایفرٹس اٹھائیں، اس کے ہم اس کو شاباش دیتے ہیں، لیکن ابھی کراچی ایئرپورٹ بالکل خالی پڑا ہوا ہے. بہت شکریہ. جی جناب ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب. ناز بلوچ، محترمہ ناز بلوچ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب. یہ اس وقت جو صورتحال کرونا وائرس کی چل رہی ہے اور ہم دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں، بیکاز اٹس اے پینڈیمک. یہ ایک ایسی وبا ہے جس کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پینڈیمک قرار دیا ہے. یہ ایک مشکل وقت ہے، پوری دنیا اس سے مقابلہ کر رہی ہے. چین جیسا ملک، ایران میں ہم دیکھتے ہیں اور دوسرے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں، ایون اٹلی میں بڑے مشکل سے ان چیزوں کو اس بیماری کو کرب کیا جا رہا ہے اور اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں آپ کی ذرا توجہ چاہتی ہوں. جی تو یہ ہے کہ اس سچویشن کا مقابلہ بہت ہی
وہ ممالک جن کی ہیلتھ فیسلٹیز زیادہ اچھی ہیں, جو ہم سے کئی گنا زیادہ آگے صحت کے شعبے میں ہیں, ان کو بھی ہم نے دیکھا کہ بڑی دشواریاں ہوئیں. چین کی مثال ہمارے سامنے ہے, ایران کی مثال ہمارے سامنے ہے, اٹلی کی مثال ہمارے سامنے ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس بیماری کو, اس وبا کو بہت ہی سیریسلی لینے کا وقت آ چکا ہے. جس طرح سے سندھ میں بالخصوص ہم نے بچوں کی چھٹیاں دے دی ہیں, ارلی سمر بریک ہم نے دے دی ہے, یہ ایک بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے. میں سمجھتی ہوں دوسرے صوبوں کو بھی اسی طرح اس اپروچ کو سنجیدگی کے ساتھ لینا پڑے گا. بات یہ ہے کہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. ہمارے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہمیں اویئرنیس کیمپین کر کے بتانا پڑے گا کہ یہ انفیکشن کس طرح سے پھیلتا ہے, تاکہ کوئی پینک نہ کریٹ ہو, بلکہ پریونشن جو ہے وہ صحیح معنوں میں ہم کر سکیں. اسکریننگ کی بات ہو رہی ہے تو اسپیکر صاحب کل ہی اسلام آباد سے ایک پیسنجر کراچی گئے, اور جیسے ہی وہ کراچی ایئرپورٹ پہنچے تو وہاں پہ اسکریننگ ہوئی اور پتہ چلا کہ وہ شخص جو ہے انفیکٹڈ تھا ود دس ڈیزیز آف کرونا وائرس. تو اسکریننگ کے عمل کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے. ساتھ میں ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں کہ بلوچستان میں چونکہ بارڈر لگتا ہے ایران سے, وہاں پہ جس طرح ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو کوارنٹین کیا گیا, لیکن افسوسناک بات, اسپیکر صاحب آپ کا اپنا تعلق بھی بلوچستان سے ہے, افسوسناک بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو کوارنٹین کیا جا رہا ہے ان کو کھلے میدان میں خیموں کے اندر بس ایسے ایک vulnerable سچویشن کے اندر چھوڑا جا رہا ہے. دس از ناٹ دا وے, یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. پراپر ان کو میڈیکل اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے, انہیں ایک سیف صاف ستھرے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. خدا نہ کرے ان میں سے کوئی شخص اگر کرونا وائرس سے متاثر ہے تو اس کو اس حالت پہ کیا چھوڑنا درست ہے؟ ہرگز نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس کے ساتھ ہی جو اسکریننگ کے اوپر ایمفسس کرتے ہوئے تمام ایئرپورٹس کے اندر اسکریننگ کے عمل کو بہتر بنانا این ضروری ہے. ساتھ ہی جو پبلک پلیسز ہیں, اس کے علاوہ جو سرکاری عمارتیں ہیں, وہاں پہ ہینڈ سینیٹائزر کا ہونا بھی ضروری ہے. ہم آج پارلیمنٹ میں بھی آئے تو باہر ہینڈ سینیٹائزر تو پوری پارلیمنٹ میں ہر جگہ بلڈنگ میں ان کے باکسز بنے ہوئے ہیں, ہینڈ سینیٹائزر کے کیسز ہیں, لیکن ان کے اندر کہیں پر ہینڈ سینیٹائزر ہے نہیں. تو ذرا اس چیز کے اوپر بھی توجہ دے دی جائے. تھینک یو سو مچ. جی راجہ خرم شہزاد نواز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, یہ کرونا وائرس ایک ایسی وبا جس نے اس وقت دنیا کے 80 کے قریب ایسے ممالک جو ترقی یافتہ اور ہم لوگوں سے بہت آگے, تو ان کو بھی ایک ایسی کیفیت اور ایمرجنسی کی صورت میں ڈال دیا ہے کہ وہ اس پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ملک میں بھی اس وبا دن بدن پھیلتی جا رہی ہے. اور آج اگر میں اسلام آباد کی بات کروں جناب اسپیکر, تو اسلام آباد میں بھی کافی کیسز اس کے اوپر سامنے آ رہے ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ہاسپٹلز ہیں, کیونکہ ہمارے 2 بڑے ہاسپٹلز ہیں, ایک ہاسپٹل پیمز اور ایک پولی کلینک, تو میں نے پہلے بھی پارلیمانی سیکرٹری صاحب سے بھی کہا تھا اور میٹنگ کے اندر بھی میں نے یہ کوسچن اٹھایا تھا کہ آپ یہ ہاسپٹلز جو ہیں, کیونکہ ان ہاسپٹلز کے اندر عام پبلک جاتی ہے, اور جب عام پبلک وہاں پہ جاتی ہے اور وہاں پہ کرونا وائرس کے جو افیکٹڈ لوگ ہیں اگر وہ بھی ادھر ہوں گے تو اس سے نقصان ہوگا. تو جناب اسپیکر, ایک تو میری یہ تجویز ہے کہ ان جو ایسے ہم نے وارڈز بنانے کرونا وائرس کے لوگوں کے لیے, وہ تو ایک علادہ ہونے چاہیے, اور جو ہمارے بڑے ہاسپٹلز ہیں ان سے نکل کے کسی بیسک ہیلتھ یونٹ میں ہو جانے چاہیے. ہمارا NIH ہے, NIH کے اندر اگر اس کا کرونا وائرس کے جو افیکٹڈ ہیں یا ان کی جو وارڈز ہم نے بنانی ہے یا ان جو لوگوں کو جہاں پہ ہم نے رکھنا ہے, تو وہ اگر شہر سے باہر NIH میں بنا دیا جائے تو ایک تو وہ بڑی بہتر ہوگی. دوسرا جناب اسپیکر, یہاں پہ آپ اور یہ سارے پارلیمنٹیرینز اور ہمارے اس پارلیمنٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد ہوتی ہے. صبح لوگ یہاں پہ آتے ہیں پھر باہر نکلتے ہیں, لیکن کسی کو کوئی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے نہیں آ رہا. تو جو سکریننگ ہے میرے خیال سے پارلیمنٹ کے باہر جو مین گیٹ ہے یہاں پہ بھی وہ سکریننگ کا سسٹم ہونا چاہیے, اور سکریننگ کر کے تو لوگوں کو اندر آنا چاہیے تاکہ اگر ایسا کوئی افیکٹڈ بندہ آتا ہے تو اس سے
تمام لوگ افیکٹ نہ ہو اور اس کا پتہ چل سکے. جناب اسپیکر یہ بہت ضروری چیز ہے. اور جناب اسپیکر ایک چیز جو ایئرپورٹ جو آخری میری اس کے اوپر تجویز ہوگی وہ یہ ہے کہ اس کو ہم جو نیشنل ٹی وی ہے ہمارا پی ٹی وی ہو گیا اور باقی جتنا ہمارا نیشنل میڈیا ہے اس کے اوپر ہم اس کے اوپر ایک باقاعدہ سے کمپین چلائیں تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس آ سکے کہ ہم نے ان لوگوں کو جو ابھی تک اس سے بچے ہوئے ہم نے ان کو کس طریقے سے بچانا ہے. تھینک یو جناب اسپیکر. جی جناب احسن اقبال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. جیسا کہ بہت سارے فاضل ممبران نے اس طرف توجہ دلائی ہے, میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ڈینائل سے نکلنا چاہیے. حالت یہ ہے کہ اس وقت اس اسمبلی کے اندر وزٹر گیلریز میں خالی دیکھ رہا ہوں. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا جا چکا ہے. کل آرمی چیف نے کور کمانڈرز کا اجلاس کیا ہے اور اس میں کرونا وائرس کے حوالے سے ان کا بیان سامنے آ چکا ہے. اب ان اقدامات کے بعد اگر کوئی فاضل وزیر یہاں سے کھڑا ہو کر کہے کہ ہم اس مسئلے کو اٹھا کے پینک کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیلف ڈینائل ہے. آج اگر پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اس مسئلے کے حوالے سے تو یہ مسئلہ سنجیدگی درکار کرتا ہے. اس کے اوپر حکومت کو توجہ دینی چاہیے تھی اور دینی چاہیے ہے. ہم سیاست نہیں کر رہے. یہ وہ خطرہ ہے کہ جس سے جب کوئی شخص متاثر ہوگا تو یہ کرونا وائرس چیک نہیں کرے گا کہ اس کے اندر مسلم لیگ نون کی وابستگی ہے, پیپلز پارٹی کی ہے یا یہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہے. کرونا وائرس انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور جہاں انسان کا سوال ہے وہاں پر ہمیں آنکھیں کھول کر مل کر اس چیلنج کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور جناب اسپیکر ہم خود حیران رہ گئے کہ ایک ایسے موقع پر کہ جب پوری قوم کو یکجا کرنے کی ضرورت تھی, کل حکومت نے نیب کے ذریعے میڈیا کے سب سے بڑے ادارے کے سربراہ کو گرفتار کر لیا اور اس انداز میں گرفتار کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی سیاہی ابھی سوکھی نہیں تھی. اس فیصلے کی دھجیاں اڑا دیں کہ جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ آپ کسی کو تفتیش کے دوران اگر وہ تعاون کر رہا ہے بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے گرفتار نہیں کر سکتے. تو جناب اسپیکر آج آپ نے میڈیا کے ساتھ جنگ شروع کر دی جبکہ آپ کو جنگ کرونا وائرس کے ساتھ کرنی چاہیے تھی. اسی طرح یہاں پہ وزیر صاحب نے ہمیں برطانیہ کا روپ دیا کہ برطانیہ میں اسکول بند نہیں ہوئے, یونیورسٹیاں بند نہیں ہوئیں, ہم برطانیہ کی تقلید کر رہے ہیں. تو میں وزیر صاحب سے کہوں گا کہ نیٹ کے اوپر جائیں تو جا کے دیکھیں کہ برطانیہ کی حکومت نے ایک پورا ایکشن پلان بھی تیار کیا ہوا ہے. کیا حکومت پاکستان کا کوئی ایکشن پلان, اس کی کوئی دستاویز یہ دکھا سکتے ہیں اس ایوان کو, کیا پیش کر سکتے ہیں؟ ہم نے ابھی تک کوئی ایکشن پلان بھی تیار نہیں کیا کہ اس کے مقابلے میں ہم نے کیا ایمرجنسی سٹیپس لینے ہیں, اس کی پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہم نے کیا اقدامات اٹھانے ہیں. آج کیا حکومت بتا سکتی ہے کہ پورے ملک میں کتنے بیڈز ہیں جو انہوں نے ایئر مارک کیے ہیں اس مرض کے مقابلہ کرنے کے لیے؟ کیا حکومت یہ بات بتا سکتی ہے کہ جو ایمرجنسی میڈیسنز ہیں ان کی ملک کے اندر کیا مقدار ہے, کیا ہم نے ان کو سٹاک پائل کیا ہے, کیا اس کے ہمارے پاس ضروریات ہیں؟ کیا حکومت بتا سکتی ہے کہ جو ہماری مختلف ایجنسیاں ہیں ان کو کوارڈینیٹ کرنے کے لیے, ان کی آپس میں مربوط کرنے کے لیے جو 1122 ہے ایمرجنسی کی, ہاسپٹل ہے, دوسری جو ہماری سروسز ہیں وہ ساری کس طریقے سے کوارڈینیٹ ہو کے اس کا مقابلہ کریں گی؟ جناب اسپیکر حد تو یہ ہے کہ اس ایوان کے اراکین نے کھڑے ہو کر گواہی دی ہے کہ وہ بیرون ملک سے ملک میں آئے ہیں اور ان کو کسی نے سکرین نہیں کیا. ہمیں کسی باہر کے بندے کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. حکومت کی جو سکریننگ ہے اس کا, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ایوان کے فاضل اراکین کھڑے ہو کر گواہی دے رہے ہیں کہ ہم ملک میں داخل ہوئے ہیں بیرون ملک سے اور ہمیں کسی قسم کی سکریننگ کا
تجربہ نہیں ہوا, کسی قسم کی اسکریننگ سے ہم نہیں گزرے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو اسکریننگ کی بات کر رہی ہے وہ ایک خلائی اسکریننگ ہے, وہ کوئی خلا کے اندر ہو رہی ہے, زمین کے اوپر تو نہیں ہو رہی. تو جناب اسپیکر صاحب, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فوری طور پہ ہمیں اس کے اوپر ایک متفقہ نیشنل ایکشن پلان بنانا چاہیے, اور کم از کم جو پریونٹیو میجرز ہیں, دیکھیے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہم ابھی تک لوگوں میں یہ اویئرنیس نہیں پیدا کر سکے کہ آپ نے ہینڈ شیک نہیں کرنا, ایک احتیاطی تدابیر کے طور پہ فزیکل کانٹیکٹ کو اوائڈ کرنا ہے. یہاں پر آج بھی لوگ اسی طرح ہینڈ شیکس کر رہے ہیں جیسے کہ معمول کے مطابق زندگی ہوتی ہے. تو ہم نے تو لوگوں کو جو بیسک لائف سٹائل چینجز ہیں ان کی اویئرنیس بھی نہیں دی. تو کمیونیکیشن پلان کہاں ہے حکومت کا؟ ٹی وی کے اوپر کرونا وائرس کا ایک اشتہار چل رہا ہے جو آج سے شاید مہینہ پہلے بنا تھا کہ کرونا وائرس کیا ہوتا ہے, ہاتھ دھو لیجئے, لیکن اس سے آگے بڑھ کر لوگوں کو جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے, اپنی انگیجمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ رابطوں میں, اس کے حوالے سے کچھ نہیں. سعودی عرب نے, کئی اور اسلامی ملکوں نے جمعے کے حوالے سے امام مساجد کو ہدایات جاری کی ہیں کہ آپ نے صرف مختصر 3 آیتوں کی سورتوں کے ساتھ تلاوت کرنی ہے, کانگریگیشن کو مختصر سے مختصر رکھنا ہے, خطبے کو مختصر سے مختصر رکھنا ہے, تاکہ عوامی اجتماعات میں لوگوں کا جو اکٹھا ہونا ہے اس کے رسک کو منیمائز کیا جا سکے. کیا ہم نے اس قسم کی کوئی ہدایات اپنی مساجد کے اندر, امام مساجد, آج جمعے کا دن ہے, لوگ اکٹھے ہوں گے, بہت بڑے کانگریگیشنز ہوں گے, اس میں یہ پھیلنے کا پھر اندیشہ ہے, کیا ہم نے ایجوکیٹ کیا؟ ہم نے نہیں کیا. کیا ہمارے ملک میں جو شادی کی تقاریب ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کہ کم سے کم ہم اجتماعات کو رکھیں, اور اس کے اندر کیا کس قسم کی میل جول کے اندر احتیاطی تدابیر رکھیں؟ ہم نے نہیں کیا. آج کراچی کے اندر جو میچ ہو رہے ہیں پی ایس ایل کے, اس میں سپیکٹیٹرز کو منع کر دیا گیا ہے آنے کے لیے. یہ ایک میجر ہے جو سندھ حکومت نے لیا ہے, لیکن کیا پنجاب حکومت نے کچھ کیا ہے؟ خیبر پختونخوا حکومت نے کیا ہے؟ وفاقی حکومت نے کیا ہے؟ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. اور آخر میں جناب اسپیکر, میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا, ہم نے 10 تاریخ کو 10 مارچ کو کالنگ اٹینشن دیا اس کے حوالے سے, وہ نہیں لگا, 10 کو نہیں لگا, 11 کو نہیں لگا, 12 کو نہیں لگا, آج 13 ہے. آج آپ دیکھیے کہ اس قومی اسمبلی کا جو کالنگ اٹینشن نوٹس ہے, جس کا مقصد ہوتا ہے کہ جو بہت ہی اہم مسئلہ ہو ملک کا, اس اسمبلی کے ایجنڈے میں کالنگ اٹینشن کیا ہے؟ ٹو انوائٹ اٹینشن آف دا منسٹر آف ہاؤسنگ a matter of urgent public importance regarding non-allotment of 6 vacant flats in Minister's Enclave. اب آپ اندازہ کیجئے کہ سب سے اہم قومی اہمیت کا مسئلہ یہ ہے کہ 6 فلیٹ جو خالی ہیں منسٹر انکلیو میں, وہ اس ایوان کے اندر بحث کیے جائیں گے, کرونا وائرس کے اوپر بحث نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح جو دوسرا ہے وہ نان آپریشن آف پی آئی اے فلائٹ ہے پشاور چترال کی. اب آپ یہ دیکھیے کہ کرونا وائرس کا کالنگ اٹینشن نوٹس میرٹ نہیں کر رہا قومی اسمبلی کے ایجنڈے میں کہ اس کے اوپر بحث کی جائے, حکومت سے سوال کیا جائے کہ ان کی کیا تیاری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایپتھی ہے, یہ سیلف ڈینائل ہے. حکومت نے اس سے پہلے ڈینگی کے اوپر یہی کیا, وہ لاروا ختم نہیں کیا, ٹڈی دل کے اوپر سپرے نہیں کیے, وہ ایک وبا بن گئی, آٹے کے اوپر اور شوگر کے اوپر یہی آیا, پولیو کی وبا بن گئی, وہ پولیو جو ختم ہو چکا تھا وہ ایک وبا کی صورت اختیار کر گیا ہے. تو یہ ہم ایک پیٹرن دیکھ رہے ہیں جہاں حکومت گورننس نہیں کر رہی, یہ صرف ٹویٹ کر کے سمجھتی ہے کہ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے. ٹویٹوں سے حکومت نہیں چلتی, یہ عمل کا وقت ہے. آئیے ہم مل کر بیٹھیں, نیشنل ایکشن پلان بنائیں اور اس کرونا وائرس کے مقابلے کے لیے پوری قوم کو تیار کریں. جی ڈاکٹر نوشین حامد, وہ اس کا جواب دے دیں, اس کے بعد علی وزیر صاحب کو موقع دیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی
डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा इसका सर, जवाब मैं- दे दें, आपको मौका मिलेगा। सर मैं थोड़े से वो शेयर करना चाहूँगी कि जो इक़दामात जो है वो हुकूमत ले रही है, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि हुकूमत गाफिल है। डेली हम लोगों की सुबह एक मीटिंग होती है कोरोना वायरस से रिलेटेड, जिसमें तमाम रेलेवेंट एजेंसीज, जिसके अंदर आर्मी के लोग, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग और जितने रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके लोग मौजूद होते हैं। और जो 24 आवर्स में जितना कुछ भी हुआ होता है उस सारे के ऊपर रिव्यू होता है, कितनी फ़्लाइट्स आई, कितने लोग स्क्रीन हुए, उसके अंदर कितने सस्पेक्ट्स थे। सर ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेली बेसिस पे सुबह प्रेजेंट होती हैं और उसके मुताबिक जो है वो उस दिन का एक्शन प्लान जो है वो डिसाइड किया जाता है। और ये जो हमारे मामले खुसूसी हैं उनकी चेयरमैनशिप में ये डेली बेसिस पे ये मीटिंग होती है और सारा डेटा सर जो डेटा इन्होंने यहाँ मांगा है वो सारा डेटा हमारे पास मौजूद है। अगर ये चाहेंगे तो मैं थोड़ा सा इनके साथ शेयर कर लेती हूँ। जो उन्होंने पूछा था कि इस वक्त तक जो टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स जब से ये कोरोना वायरस आया जो स्क्रीन हुई हैं वो 4808 हैं। उसके अलावा टोटल नंबर जो पेशेंट्स जो एयरपोर्ट्स पे स्क्रीन हुए हैं वो 9,20,400 हैं। लैंड क्रॉसिंग्स पे जो स्क्रीन हुए हैं वो 2,82,000 हैं। टोटल सस्पेक्ट्स इन सारी फ्लाइट्स में से जो निकले वो 32 लोगों को सस्पेक्ट किया गया था, जिनमें से 10 इस्लामाबाद में थे, 7 कराची में थे, 5 लाहौर में थे, 6 पेशावर में थे, 1 सियालकोट में था और 3 मुल्तान में थे। तो टोटल सर आज तक जो है वो 12 लाख लोगों की जो है उससे ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग जो है वो एयरपोर्ट्स और लैंड क्रॉसिंग्स पे हो चुकी हुई है। मगर यहाँ पर मैं समझती हूँ सबको ये क्लियर होना चाहिए कि स्क्रीनिंग जो है वो एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है जिससे सिर्फ आप फीवर को डायग्नोज करते हैं और वो फीवर जो है वो कोरोना वायरस वाले पेशेंट को उस वक्त नहीं भी हो सकता और फीवर किसी और वजह से भी हो सकता है, इसलिए वो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। तो इसलिए स्क्रीनिंग के साथ साथ जो है वहाँ पर एयरपोर्ट पे निज़ाम मौजूद है कि उन लोगों की हिस्ट्री ली जाती है। अगर किसी के अंदर कोई सिम्टम मौजूद होते हैं तो उनको उसी वक्त अलग करके हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उन लोगों के टेस्ट होते हैं। बाकी लोगों को जो है वो वाज़ेह हदायत दी जाती हैं कि आपने घर जाके किन प्रोटोकॉल्स को किस तरीके से आपने अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में रखना है, पब्लिक में जाने से अब अपने आप को अवॉइड करना है और कोई सिम्टम अगर मिलता है तो उसको आपने फौरी तौर पे रिपोर्ट करना है। मगर सर ये इनके ऊपर पैसेंजर्स के ऊपर नहीं छोड़ा गया, वो तमाम डाटा जो है वो ये ची वाले जो सेंट्रल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट वाले उसको इकट्ठा करते हैं, उसको NIH को देते हैं और NIH में एक पूरा सेल मौजूद है जहाँ से इन पैसेंजर्स को जो है वो डेली कॉल्स जाती हैं और उनको ट्रैकिंग पे रखा जाता है जब तक 14 दिन जो है वो मुकम्मल नहीं होते। सर इस पॉलिसी के तहत चाइना से तो हम लोग कंटेन कर पाए थे, मगर अनफॉर्चुनेटली ईरान से जो पेशेंट्स आए थे वो पहला केस ईरान में अनाउंस हुआ था 22 फरवरी को और ये पेशेंट्स जो हैं ये 22 फरवरी से पहले बॉर्डर क्रॉस कर चुके हुए थे। मगर उसके बाद ये जो 7,500 लोग जिन्होंने ईरान से बॉर्डर क्रॉस किया था उनके डाटा लेकर उनसे कांटेक्ट किया गया, 6,500 लोगों से कांटेक्ट किया गया और 6 लोग जो हैं वो उसके अंदर पॉजिटिव आए थे। और इसके अलावा जो केसेस जी सारी जी और सर इसके अलावा 8 फुली फंक्शनल लैब्स जो हैं वो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश की हैं, इस्लामाबाद में 4, कराची में, मुल्तान, कोयटा, लाहौर, पेशावर, AJK और GB में। सर डायग्नोस्टिक किट्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तमाम प्रोविंसेस को प्रोवाइड कर रही है और अब हम लोगों ने सिंथेसाइजर मंगा लिया है और ख़ुद डायग्नोस्टिक किट्स जो कि पहले जापान और चाइना से आ रही थी वो हम लोग खुद बनाने के काबिल हो जाएंगे। अप्रैल में उसके ऊपर काम चल रहा है, डायग्नोसिस जो है वो हम खुद कर सकेंगे। स्कैनर्स जो हैं 5 नए स्कैनर्स जो हैं वो लाके एयरपोर्ट के ऊपर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। जो प्रोटेक्टिव गियर चाहिए उसके लिए DG हेल्थ की सरकर्दगी में एक कमेटी बना दी गई है कि जो ये प्रोटेक्टिव गियर जो कि पॉइंट ऑफ एंट्रीज, एयरपोर्ट्स पे, हॉस्पिटल्स में जहाँ जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है उसकी प्रोक्योरमेंट के लिए जो है उसके ऊपर काम हो रहे हैं और वो डायरेक्टली प्रोक्योर किए जा रहे हैं। सर आइसोलेशन वार्ड्स भी तमाम बड़े शहरों में मौजूद हैं। क्वारंटीन जो है वो ताफ्तान बॉर्डर के ऊपर है और ताफ्तान बॉर्डर पे लोगों को 14 दिन रख कर उसके बाद आज उनमें से कुछ लोगों को मूव किया जा रहा है और उसके लिए पूरे प्रोटोकॉल सेट हैं कि उनको टेस्ट करने के बाद उनको बसों में बिठा के उनकी प्रोविंसेस में ले जाया जाएगा और उसके बाद भी उनसे कहा गया है कि वो 14 दिन अपने घरों से ना निकलें। सर इसके अंदर आवाम को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा और उन लोगों को भी जो हिदायत दी जा रही है उसको फॉलो करना पड़ेगा। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। जी जी अली वजीर साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जैसा कि आपको मालूम है कि आज की जो बहस हो रही है वो कोरोना वायरस के हवाले से हो रही है।
क्योंकि इस मुल्क में पहले से सेहत के हवाले से जो सहूलियात है वो नाकाफ़ी है। फिर जो ऐसी बीमारी जो अभी तक इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है, पाकिस्तान में इसके मरीज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। चूँकि पाकिस्तान एक गरीब और पसमानदा मुल्क है, इसके जो शहरी है वो मुख्तलिफ ममालिक में वहाँ मेहनत मजदूरी के लिए जाते हैं। जिस तरह यहाँ पे फाजिल मेम्बरान साहिबान ने कहा कि वहाँ पे कोई स्क्रीनिंग नहीं हो रही है, कोई ऐसी सहूलियात एयरपोर्ट्स या बॉर्डर पे कोई ऐसी सहूलियात मौजूद नहीं है जो वहाँ से उन पेशेंट का वो मालूम करे कि किसको ये बीमारी है। जनाब स्पीकर, हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उन पसमानदा इलाके के लिए खसूसी तौर पर इक़दाम उठाए जाए जो अभी तक सेहत के सहूलियात से काफ़ी दूर हैं। एक बात ये, दूसरी बात जो मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के हवाले से है, हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और जंग ग्रुप जो मीडिया की सबसे बड़ा ग्रुप है, हम यकीन दिलाते हैं कि हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। क्योंकि नैब की गिरफ्तारी के हवाले से जैसे यहाँ पे फाजिल मेम्बरान ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात मौजूद है, तो इसलिए इसकी गिरफ्तारी से पहले उसका अहकामात पर अमल किया जाए। साथ ही हमारे एक साथी गिलमान वजीर जो बहरीन से आ रहे थे, मुल्तान एयरपोर्ट पे उतरा है, वहाँ से अभी तक लापता है। वहाँ पे हमारे साथी एयरपोर्ट से बाहर मौजूद थे, जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरा है हमारे साथियों से उसका राब्ता हुआ था और उसने ये कही थी कि मुझे कुछ अफराद लेके जा रहे हैं। फिर बाद में उसके साथ बैठा था और उन्होंने कहा कि वो मुझसे कुछ वो पूछ रहे, लिहाजा अभी तक लापता है, उसका कोई पता नहीं चला। हमारा मुतालबा यह है कि अगर उनके ऊपर कोई केसेस है या कोई ऐसी बात है तो मेहरबानी करके उसको मुतलका कोर्ट के सामने पेश किया जाए और उन पे जो भी बातें हैं वो सामने लाई जाए। शुक्रिया जी। जी शेर अकबर खान साहब। जी शेर अकबर खान साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, कोरोना वायरस एक आलमी वबा है और जिस तरह पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब ने कहा, हुकूमत जो इक़दाम कर रही है वो काबिल तहसीन है। और उसके साथ साथ जो कोरोना वायरस से हमारी वो अपराधी कुव्वत जो मेहनत मजदूरी के लिए सऊदी अरब में गए थे और वो छुट्टियों लेकर यहाँ मुल्क वापस आ चुके हैं, अब सऊदी हुकूमत की तरफ से 72 घंटे की एक डेडलाइन दी गई है उन वर्करों के लिए कि आपको वापस 72 घंटों के अंदर अंदर वापस आना चाहिए। तो जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी तवज्जुह से और हमारे वो ज़ायरीन जो उम्रे के लिए गए हैं वो वहाँ पे सऊदी अरब में फंसे हुए हैं, तो मैं आपकी तवज्जुह से हुकूमत से ये मुतालिबा करता हूँ कि उन ज़ायरीन के लिए एक खुसूसी तैयार अरेंज कर ले कि वो पाकिस्तानी ज़ायरीन जो उम्रे के लिए गए हुए हैं, जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए एक खुसूसी तैयार अरेंज कर ले। और उसके साथ साथ हमारी वो अपराधी कुव्वत जो मेहनत मजदूरी करके काफी ज़र मुमालिया कमा कर यहाँ पे मुल्क में भेजते हैं, सही उन लोगों के लिए, उन लोगों को ले जाने के लिए पीए का एक खुसूसी तैयार अरेंज करके ताकि उन लोगों का वीज़ा ख़त्म न हो और उन लोगों का इस मुल्क पे, इस कौम पे एहसान है, क्योंकि यहाँ मुल्क में बेरोजगारी है, यहाँ पे मुल्क में महंगाई है और उन लोगों की वजह से यहाँ पे काफ़ी सहूलियात हमारे इन लोगों को मिल चुके हैं। तो कह लिया आपकी तरफ से डायरेक्शन जाना चाहिए ताकि उन लोगों को वापस जाने के लिए हुकूमत को इक़दाम। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। जी डॉक्टर नफीसा शाह साहब। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर, जैसे चंद दिन ही पहले WHO ने कोरोना वायरस को पेंडेमिक करार दिया और पेंडेमिक जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ अलर्ट है किसी भी डिजीज के हवाले से और ये दुनिया भर में फैली है। और जैसा कि पहले ये कहा गया कि ये हफ्तों में फैली है, महीनों में नहीं, सालों में नहीं, ये हफ्तों में डिजीज फैली है और इसकी मोर्टेलिटी जो है वो बहुत हाई है और ये इतनी खतरनाक ये डिजीज है। पहली बात तो ये है कि इसका सबसे बड़ा खतरा जो है वो ये है कि ये अननोन है, ये एक नया फ्लू है। और जनाब स्पीकर, लास्ट फ्लू, स्पेनिश फ्लू जिसको पेंडेमिक करार दिया था वो 1918 में
वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये फ्लू फैला था और उसमें करोड़ों लोगों की जानें गई थी, करोड़ों लोगों की। तो मेरे ख्याल से इसको लाइटली लेना नहीं चाहिए। जब WHO ने इसको पेंडेमिक करार दिया तो उनके हाईएस्ट हेल्थ ऑफिशियल ने ये कहा, उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट शो की। उन्होंने ये कहा कि हमें लग रहा है कि दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक ने इसकी तैयारी नहीं की या इससे जितने खतरात इंसानियत को हैं वो उन्होंने उसके हवाले से इकदाम नहीं उठाए। ये WHO का बयान है। जनाब स्पीकर, इस बीमारी ने बड़े बड़े सुपर पावर्स को मफलूज कर दिया है। हमारे नेबरहुड में चीन है जो ताकतवर तरीन मुआशी ताकत और इक्तिसादी ताकत, और उनके पास हर वेपन है। इस बीमारी ने उनको मफलूज कर दिया। इस बीमारी ने यूनाइटेड स्टेट्स को मफलूज कर दिया। हम कहां खड़े हैं, दैट इज द क्वेश्चन जनाब स्पीकर। और ये कहना कि ये कुदरती आफत है, आई डू नॉट बाय दिस थियोरी। जनाब स्पीकर, ये मैन मेड डिजास्टर है। ये हमने खुद अपने लिए ये डिजास्टर पैदा किया है। एंड इफ इट्स अ मैन मेड डिजास्टर, वी हैव टू वेक अप टू दिस कॉल। जनाब स्पीकर, कभी भी अगर इस किस्म की आफत आए या डिजास्टर आए तो 4 या 5 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले कि इस डिजास्टर की तैयारी कितनी है, आर वी प्रिपेयर्ड। दूसरा, हमने अलर्ट कितना किया है कौमों को, क्या हमने इसकी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की है या नहीं की। तीसरा, हमने क्या नेशनल रिजॉल्व या नेशनल यूनिटी दी है मुल्क को या नहीं दी है। चौथा, हमने लीडरशिप दिखाई है या नहीं दिखाई है। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में ये 4-5 चीजें मिसिंग है। इस वक्त इस मुल्क को लीडरशिप की जरूरत है और लग रहा है कि एक कोरोना वायरस तो मुल्क में आफत की तरह है, लेकिन एक कुछ ना करो वायरस जो है वो ट्रेजरी बेंचेस और इनके लीडर्स जो है उसमें मुब्तला है। जनाब स्पीकर, आखिर में मुझे थोड़ी रिकमेंडेशंस देनी है। जनाब स्पीकर, हमारे पास अच्छी बात यह है कि हमने और मुल्कों को देख लिया है कि उनके रिस्पॉन्सेस क्या हैं। एक तरफ चीन का रिस्पॉन्स देखें, साउथ कोरिया का रिस्पॉन्स देखें, इटली का रिस्पॉन्स देखें, ईरान का रिस्पॉन्स देखें। जहां नेशनल रिजॉल्व हुई और जहां इसको जंग करके उन्होंने लिया वो चीन है। और आज चीन में देयर इज अ डाउनवर्ड कर्व टू कोरोना वायरस। वी हैव टू अपलॉड देयर अप्रोच। आप साउथ कोरिया का अप्रोच देखें कि उन्होंने कितना सीरियसली इसको लिया और वहां मोर्टेलिटी कम है। जहां इसका मजाक उड़ाया गया या जहां इसको ठंडे तरीके से लिया गया, ईरान वाज नॉट पुश्ड अबाउट इट, वहां हालात देखें। अमेरिका चीन का मजाक उड़ा रहा था, वहां आप हालात देखें। इटली ने इसको सीरियसली नहीं लिया, वहां आप उसके हालात देखें। तो इसलिए हमें बहुत ही इसको सीरियसली लेनी है। और 4 रिकमेंडेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गेट कीपिंग नहीं हुई है। एयरपोर्ट में जिसको भी पूछें कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई, कोई ताफ्तान में सिंध हुकूमत को मैं इधर क्रेडिट जरूर दूंगी। ताफ्तान से जो लोग निकले हैं जनाब स्पीकर, उनको एक को ट्रैक किया है। और मुझे कल की इत्तला है कि ताफ्तान से लोग भाग के आए हैं। क्या फेडरल गवर्नमेंट ने उनकी ट्रैकिंग की है? नंबर 1। सेकंड, सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए क्या हुकूमत ने एडवाइजरीज इशू किए हैं कि ऑल फॉर्म्स ऑफ गैदरिंग, ये इधर गैदरिंग क्यों हो रही है, तो वी हैव टू स्टॉप ऑल गैदरिंग्स। टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उतनी ज्यादा बेहतरी है। टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट। स्कूल्स को खुदा के वास्ते बंद करें जनाब स्पीकर। और फाइनली आपको अपने स्टॉक्स जो है बढ़ाने होंगे, आपको अपनी इक्विपमेंट बढ़ाना होगा और आपको इंटरनेशनल कॉल को अपील करना होगा और वहां से आप फंड्स लेकर। लेकिन सबसे पहले ये है कि आप लीडरशिप दिखाएं, जो खान साहब इस वक्त नहीं दिखा रहे। बहुत शुक्रिया जी। कैप्टन जमील अहमद खान साहब। थैंक यू जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। मैं अपने मुहतरम मेंबर शेर अकबर साहब का जो वो पॉइंट था कि सऊदी अरब में हमारे काफ़ी सारे जो है वो ज़ायरीन जो है वो आ नहीं सक रहे, यहाँ से जा नहीं सकते, तो मैं ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि PIA ने
ایک بڑا جہاز بوئنگ 777 کی جو ہے ایک فلائٹ ریشیڈول کی ہے 15 مارچ کی، جو کہ اسلام آباد سے جائے گی اور وہاں سے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کو لے کے بھی آئے گی اور یہاں سے لے کے بھی جائے گی. تو اس میں جو ہے سر PIA جو ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے. انٹرنیشنل اوبلیگیشن کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش ہوگی کہ نیشنل فلیگ کیریئر جو ہے جتنے بھی لوگ جو ہے وہ سعودی عرب میں جو پھنسے ہوئے ہیں، جو یہاں سے جانے والے ہیں، انشاءاللہ ان کے جانے کا اور واپس آنے کا پورا انتظام کیا جائے گا. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی. مولانا محمد انور صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وقال اللہ تعالی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق وقال فی موضع آخر اذا مرضت فهو یشفین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جناب اسپیکر صاحب، معزز اراکین، آج کل انسانیت میں مختلف طریقوں سے وبائیں پھیل رہی ہے. میرے خیال میں وبا ایک نہیں ہے انسانیت کے لیے. کرونا وائرس ایک وبا یہ بھی ظاہر ہو گئی ہے. قرآن شریف ہمیں کیا ہدایات دے رہے ہیں، ہمیں کیا چیلنج دے رہی ہے. پہلا چیلنج قرآن شریف ہمیں دے رہا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان و زمین میں جو بھی ظاہر ہو رہا ہے یا ہوگا یا ہوا ہے وہ سب ہی اللہ ہی کے واسطے سے ہوا ہے اور اللہ ہی نے کیا ہے. دوسرا سبق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں دے رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ دنیا دار الاسباب ہے. اللہ تعالیٰ نے اسباب ہر چیز کی مدافعت کے لیے پیدا کیے ہیں، لیکن اسباب کے ساتھ اللہ کی قدرت کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے. قرآن شریف ہمیں درس دے رہا ہے، قل اعوذ برب الفلق. یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی وساطت سے جس نے تاریکی کو صبح و صادق سے دور کیا، من شر ما خلق، سب شرور سے جو اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں وہی ختم کروا سکتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. مولانا محمد انور صاحب، مختصراً بات آپ نے کرنی ہے، 2 منٹ میں اپنی بات مختصر کریں کہ نماز کا، جمعے کی نماز کا وقت ہے. بسم اللہ. تیسری جگہ اعلان ہوتا ہے قرآن شریف میں، ہمیں عقیدہ اور نظریہ دے رہے ہیں
اذا مرضت فهو یشفینی، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ ہی شفا دینے والا ہے. جب اسباب اللہ ہی قبول فرمائے تو ہمیں شفا مل سکتی ہے. اب وبا ایک نہیں ہے، ہماری ملک میں وبائی دوسری شکل میں آ رہی ہے. یہ بارشوں کا موسم چل پڑا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان ضلع میں خاص کر کلاچی کے تحصیل میں اب سیلابی ریلا آ گیا ہے. جتنے فصلیں ہیں تقریباً وہ سب تمام سیلاب کے نظر ہو گئے ہیں. صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے بھی خصوصی توجہ فرمائے. تاریخ گواہ ہے اسپیکر صاحب، تاریخ گواہ ہے. اللہ ہمارے مسلمان کو اس تاریخ کا ایک نمونہ بنا دے. میں نے دیکھا ہے امام راضی کی تفسیر میں کہ ہیراکل جو روم کا ایک بادشاہ تھا، اس کو بیماری لاحق ہو گئی، علاج نہیں ہو رہا تھا دنیا میں. اس نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے بیماری لاحق ہے، آپ کے ہاں اگر کچھ ہو تو میرے لیے تجویز فرما دے. انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے ان کے حوالے کیا کہ اس کو سر پہ رکھ کے استعمال کرے، آپ کو شفا نصیب ہوگی. میں دعوے سے کہتا ہوں انسانیت کو ہم دعوت دے کہ ہم مسلمان کی زبان سے آپ سب انسانیت کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. انشاءاللہ ایک بیماری نہیں، جتنے وبائیں، جتنے بھی اتفاقی، جتنے پریشانیاں اور جتنی بیماریاں دنیا میں ہے، اللہ ہی انشاءاللہ انسانیت کو اس سے تحفظ نصیب فرمائے گا. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی. جی محترمہ شازیہ مری صاحبہ. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. یہاں کرونا وائرس پر بات ہو رہی ہے اور میں زیادہ وقت نہیں لوں گی کیونکہ نماز کا وقت ہو رہا ہے سب کے لیے، یقیناً جمعہ ہے. میں سر بیسیکلی جو بہت اہم بات ہے سمجھنے کی یہ کہ جس طریقے سے یہاں کہا گیا کہ اب یہ ایک پینڈیمک ہے، پینڈیمک ایک وبا اگر آپ اس کو آسان زبان میں سمجھیں، اور جب کوئی چیز وبا بن جاتی ہے تو اس کے پھیلنے کے جو امکانات ہیں وہ ایک دم سے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. جو بتایا گیا ہر چیز یہاں پر، ہر فیکٹ یہاں سٹیٹ کیا گیا. میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گی کہ کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا، لیکن اس وقت لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پینک نہیں کریٹ کرنا چاہتے. سر سچویشن یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی پینک سچویشن دینی پڑے گی، لوگوں کو تیار کرنا پڑے گا، آپ کو ان کو بتانا پڑے گا کہ خطرہ ہے، سب اچھا ہے، اب نہیں چلے گا، گھبرانا نہیں سے کام نہیں چلے گا، گھبرانا پڑے گا. اب جب بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز آن لائن ہو گئی ہیں، یہاں تک کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ایک سپر پاور مانا جاتا ہے وہ اپنے اسٹیٹ بارڈر سیل کرنے کی بات سوچ رہا ہے. کیلیفورنیا اسٹیٹ اور واشنگٹن اسٹیٹ، یہ دو اسٹیٹس ہیں جن کے بارڈرز کو بند کیا جائے گا، یہ ان کی کنسیڈریشن میں ہے. ہمیں ایک دوسرے پر تنقید کم اور اپنے کام پر فوکس کرنا ہے. اگر ایک سندھ حکومت نے اچھا کام کیا ہے تو بڑا دل کرے اس کے کام کو فالو کرے. میں نہیں چاہتی ایک سٹیپ وائز میں بتاؤں انہوں نے یہ کیا، انہوں نے اتنے ٹیسٹ کیے. سکریننگ کو مضبوط کریں، سکریننگ کو بارڈرز پر، چاہے وہ ایئرپورٹ ہے چاہے وہ لینڈ بارڈرز ہیں، ان کو مضبوط کریں. کرونا وائرس کو سیریس لیں، جو دنیا کا ایک پرابلم ہے اسے اپنا بھی پرابلم سمجھے اینڈ ایکٹ اکارڈنگلی. تھینک یو سر. جی مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب مختصراً بات کریں. شکریہ. میں آپ کی وساطت سے یہاں عمر ایوب صاحب بیٹھے ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پیسکو میں بھرتیاں ہو رہی ہیں اور سی ٹی ایس ایک ٹیسٹنگ فرم ہے. میری ان سے گزارش ہے کہ جو لوگوں نے اپلائی کیا تھا ان کو کال لیٹرز بھی نہیں گئے. کچھ بہت زیادہ پروپیگنڈا ہے کہ وہاں پیپرز بھی آؤٹ ہوئے ہیں اور یہ بہت بڑی ڈسکرمنیشن ہے. 2,84,000 اپلیکیشنز آئی ہیں صرف میٹر ریڈرز کے لیے، جن کی 200 پوسٹیں اور 50,000 سے کم لوگوں کو کال لیٹرز گئے ہیں. مہربانی کر کے وہ جو ٹیسٹنگ فرم ہے وہ کوئی اتنی کیپیبل نہیں ہے. میری گزارش ہوگی بڑی ڈسکرمنیشن اس پہ بتائیں. جی جناب اسپیکر بہت شکریہ. یہ کویسچن یہاں پہ پہلے بھی ریز ہوا ہے. جناب اسپیکر یہاں پہ دو چیزیں ہیں جو ٹیسٹنگ سروس کا ہے.
40% مارکس جو ہیں وہ آپ کے ٹیسٹ کے ہیں, 40% مارکس جو ہوں گے وہ آپ کے اکیڈمک کوالیفیکیشنز کے ہوں گے, اور اس کے بعد 20% جو وہ انٹرویوز پہ ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوگا, اس پہ ہم لوگ کوئی وہ نہیں کریں گے, کوئی کسی قسم کی کبات نہیں. کال لیٹرز آپ کے صرف اور صرف میرٹ پہ ہوں گے. صحیح جی, ضروری جب وہ کوالیفائی کریں گے تو کال لیٹر. بہت شکریہ جی. علی محمد خان صاحب, علی محمد خان صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, ایک درخواست ہمارے آنریبل ممبران کی طرف سے, اپوزیشن کی طرف سے آئی ہے, جس کو میں چاہتا ہوں کہ ہم آنر کریں, کہ جو کوسچنز ہمارے آنریبل ممبرز نے گورنمنٹ اور اپوزیشن بینچز سے پٹ کیے ہیں, بڑی محنت کی ہے, تو آج ایک سینس بھی ہاؤس کا آیا ہے, اور سب سے میں نے رائے بھی لی ہے, اور وزیر اعظم صاحب سے بھی پوچھا گیا ہے, تو سب کی رائے یہ ہے کہ احتیاطاً, کوئی پینک تو کریٹ نہیں کرنا چاہتے, لیکن احتیاطاً جو ہے آج پروگ کر دیں اگر آپ مناسب سمجھیں, اور انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. تمام طرح کی حفاظتی اقدامات جو ہے حکومت لے رہی ہے اور لے گی. اپوزیشن کی طرف سے آج بڑی مناسب تجاویز بھی جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب آئی ہیں. جمعے کا دن ہے, اور آج اسد قیصر صاحب جناب اسپیکر صاحب نے پوری قوم کے علماء سے درخواست کی ہے کہ آج جمعے کے دن جو ہے ہم دعائیں مانگیں اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور آیت الکرسی کا بہت زیادہ ورد کریں. تو میں یہ موشن سر موو کروں گا تاکہ ہمارے کوسچن جو ہیں وہ نیکسٹ سیشن میں سر جا سکیں. I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rule 250 of the said rules be suspended with regard to notices of questions received for 20th session, so that these may not lapse on prorogation of the current session, sir. جی, اب میں تحریک ایوان کے سامنے پیش کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ پیش کردہ تحریک منظور کی جائے. وہ تمام اراکین جو تحریک کے حق میں ہیں ہاں کہیں, وہ تمام اراکین جو اس کے خلاف ہیں نہ کہیں. میرے خیال میں ہاں والوں کی اکثریت ہے, لہٰذا تحریک منظور کی جاتی ہے. فرمان, میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 54 کی شق 1 کے تحت مفروضہ اختیارات کو بروقار لاتے ہوئے قومی اسمبلی کی کارروائی کے اختتام پر پیر 9 مارچ 2020 کو طلب کردہ قومی اسمبلی کا اجلاس بذریعہ حاضر غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرتا ہوں. دستخط ڈاکٹر عارف علوی, صدر پاکستان.